شہر کے اندر. اس نے کہا پہلے وہ اس ناکے پہ جائے گا, وہاں جو ایک درباری جو ہے اس بادشاہ کا کھڑا ہوگا, وہ ہر اس شخص کو ایک ایک جوتا مارے گا اور اس کے بعد وہ شخص کام پہ جائے گا. تو جناب اس کے ملک میں رعایا نے یہ روٹین پر عمل کرنا شروع کر دیا. الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں. معذرت چاہتا ہوں, پچھلے 4 دن سے بیمار ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن آج برداشت نہیں ہو پایا. ابھی ٹیلی ویژن دیکھا میں نے, تقریباً جو ہے وہ 250 روپے لیٹر, 248 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب یاد رکھیے گا 149 روپے لیٹر پیٹرول چھوڑ کر گئے تھے, اور آج اس امپورٹڈ حکومت میں 250 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے. آٹا 100 روپے کلو ہو گیا ہے, تیل 650 روپے لیٹر ہو گیا ہے. مطلب اشیاء خورد و نوش تک کسی عام آدمی, غریب آدمی تو کچھ مڈل کلاس کے بھی دسترس سے اس وقت باہر ہو گیا ہے. اور آج میں نے ابھی ٹیلی ویژن دیکھا, لوگ وہی پیٹرول مہنگا ہونے کی خبر سنتے ہی لوگوں نے وہی پیٹرول پمپ پر لمبی لمبی لائنیں لگائیں, نہ کہ احتجاج کے لیے نکلتے, لیکن کہیں کوئی یہ خبر نہیں آئی کہ لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں کہ جی اس امپورٹڈ سرکار نے, اس بھکاری ننگے بادشاہ نے پیٹرول کیوں مہنگا کیا, عوام پر اتنے ظلم کیوں ڈھا ہے. اس پر کسی پاکستانی نے آواز تو مطلب اٹھائی, سوشل میڈیا پر اٹھائی ہے, ٹویٹر پر اٹھائی ہے, فیس بک پر اٹھائی ہے, لیکن احتجاج کے لیے کوئی پاکستانی نہیں نکلا. مجھے افسوس ہے, اور مجھے افسوس اس امپورٹڈ حکومت سے زیادہ اپنی قوم پر ہے. مجھے ایک قصہ اس سلسلے میں یاد آ گیا, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس قصے کا تعلق نہ پاکستانی قوم سے بہت گہرا ہے. ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کسی ملک کا, وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی رعایا میں نا غیرت نہیں ہے, تو وہ غیرت جگانے کے لیے اپنی رعایا پہ بڑے سارے مظالم کیا کرتا تھا. کبھی ٹیکس بڑھا دیتا تھا, کبھی کچھ کر دیتا تھا, صرف اس لیے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری قوم احتجاج کے لیے نکلے گی یا نہیں نکلے گی. نکلتی نہیں تھی. لمبے لمبے ٹیکس جو ہے وہ لگا دیتا تھا وہ بادشاہ اپنی قوم پر, لیکن لوگ جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہی نہیں تھے. لوگ اپنے بس کاروبار میں لگے ہوئے تھے, لوگ اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے تھے. ایک دن اس بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اس کے ملک میں رعایا میں جو شخص بھی کام پہ کاروبار پہ جائے گا, وہ اپنے گھر سے نکلتے ہی سب سے پہلے اس نے وہاں ایک ناکا لگوایا شہر کے اندر. اس نے کہا پہلے وہ اس ناکے پہ جائے گا, وہاں جو ایک درباری جو ہے اس بادشاہ کا کھڑا ہوگا, وہ ہر اس شخص کو ایک ایک جوتا مارے گا اور اس کے بعد وہ شخص کام پہ جائے گا. تو جناب اس کے ملک میں رعایا نے یہ روٹین پر عمل کرنا شروع کر دیا. لوگ اٹھتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, سب سے پہلے اس ناکے پر جاتے تھے, درباری انہیں ایک جوتا مارتا تھا اور پھر لوگ کام دھندے پر جایا کرتے تھے. کچھ دن گزرے, بادشاہ نے کہا یار میری قوم اب بھی احتجاج کے لیے نہیں نکلی, میں تو روز جوتے پڑوا رہا ہوں ان کو, پھر بھی احتجاج کے لیے نہیں نکلی. پھر جناب والا بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ایک نہیں 3 جوتے مارنے ہیں ہر شخص کو. رعایا پھر یہی کرتی, روٹین ہو گیا جی, ناشتہ کرتے, جاتے, 3 جوتے کھاتے اور پھر اپنے کام دھندے پر جاتے. پھر بھی بادشاہ پریشان کہ یار اب میں نے 1 سے 3 جوتے ہر شخص کو پڑوانا شروع کر دیا, لیکن پھر بھی میری رعایا جو ہے احتجاج کرنے نہیں نکل رہی. آخر میں بادشاہ کو آیا غصہ. بادشاہ نے دربان کو حکم دیا آج کے بعد ملک میں جو بھی شخص کام پہ جائے گا اس کو 6 جوتے مارے جائیں گے, 1 نہیں 6 جوتے مارے جائیں گے. اب بادشاہ نے کہا شاید میری قوم کو غیرت آئے اور احتجاج کے لیے نکلے میری قوم. جناب قوم جو ہے وہ 6 جوتے کھاتی رہی. کافی دن تک تو کوئی کچھ نہیں ہوا. ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک درباری نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ جناب باہر لاکھوں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے, لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئی ہے رعایا, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بادشاہ سے ملواؤ, بادشاہ سے ہمیں بات کرنی ہے. بادشاہ دل میں خوش ہوا کہ شاید میری رعایا کو احساس ہو گیا ہے اور جو ہے میری رعایا اب احتجاج کرنے آئی ہے مجھ سے. تو دل میں وہ خوش ہوا, کیونکہ بادشاہ تو یہی چاہتا تھا, قوم کو جگانا چاہتا تھا وہ بادشاہ, کہ قوم تھی کہ جاگنے کو تیار نہیں تھی. بہرحال بادشاہ گیا اٹھ کر اور اپنے محل کے جو ہے وہ گیلری میں کھڑا ہو کر اس نے پوچھا لوگوں سے, اپنی رعایا سے, کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, کیوں جمع ہوئے ہو یہاں پر. تو رعایا میں سے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے
پہلے ہمیں کہا کہ جو شخص گھر سے نکلے گا وہ ایک جوتا کھا کر جائے گا. ہم نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی, کوئی احتجاج نہیں کیا, کوئی شور نہیں کیا, اور ہم ایک جوتا خاموشی سے کھاتے رہے. پھر آپ نے اعلان کیا 3 جوتے کھائے گا ہر شخص. ہم نے تب بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی, کوئی احتجاج نہیں کیا, اور خاموشی سے 3 جوتے کھا کر اپنے کام کاروبار پر جاتے رہے. پھر آپ نے اعلان کیا کہ 6 جوتے کھائے ہر شخص. تو بادشاہ سلامت پھر بھی ہم چپ رہے. لیکن آج ہم یہاں اس جگہ پر اس لیے آپ سے جمع ہوئے, یہ احتجاج کرنے, یہ درخواست کرنے جمع ہوئے کہ بادشاہ سلامت, چونکہ آپ نے وہاں پر درباری جوتے مارنے والا ایک کھڑا کیا ہوا ہے, لمبی لمبی قطاریں وہاں لگ جاتی ہیں, لوگوں کو کاموں پر جانے کے لیے جو پورا دن لگ جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ خدارا بے شک آپ ایک آدمی کو 10 جوتے پڑوائے, لیکن خدارا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں تاکہ لمبی لمبی لائنیں نہ لگیں اور لوگ اپنے کاموں پر جلدی جا سکیں. میرے پیارے پاکستانیوں, کیا ہمارا حال کچھ ایسا نہیں ہو گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.